جی تو آپ کو نمبر کہاں سے ملا؟ ہاں مل گیا، واٹس ایپ سے مل گیا ہم کو نمبر۔ جی جی، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولانا سعد صاحب کے بارے میں آپ اتنا کھل کر کے الٹا سیدھا بولتے ہیں، غلط سنت کے نام پر فتویٰ لگا ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا یہ گمراہ ہے، تو یہ کیسے آپ گمراہ کہہ رہے ہیں ان کو؟ کسی بات تو نہیں ہے کہ گمراہ ہے وہ، اور جو رجوع بھی کر لیا ہے وہ دیوبند سے، پھر آپ کیسے ان کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اب کافی بڑا مجمع پہنچ رہا ہے نظام الدین میں، جی مرکز کے اندر میں کافی بھیڑ ہے، جی جی پیر جی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، جی اور آپ الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں، پورا ہنگامہ کرتے ہیں، سب کے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں آپ، جی الٹا سیدھا بول بال کر کی، تو اچھی بات نہیں نا ہے۔ جی۔ اچھا حضرت، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، پہلی بات تو آپ نے مجھے سمجھانے کے لیے فون کیا ہے یا سمجھنے کے لیے فون کیا ہے؟ میں ہم سمجھانے کے لیے کہ بھائی اتنے بڑے ہستی کو آپ الٹی سیدھی بول کر کے آپ جناب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ غلط فہمی میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ مناسب بات تو نہیں ہے۔ دیکھو حضرت، بات یہ ہے، پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی؟ ہم دیوبندی ہے۔ دیوبندی ہیں۔ دیوبندی کا معنی پتہ ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں دیوبندی؟ دیوبند کہتے ہیں جو دیوبند کے خیال سے جڑے ہوئے ہیں، دیوبند کے خیال مسلک سے جڑے ہوئے ہیں۔ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں دیوبند کس کو کہتے ہیں۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ دیوبند اس کو کہتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات، اور اہل دیوبند کے عقائد اور نظریات پر قائم رہے، چاہے جہاں پر بھی رہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، ہندوستان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کو دیوبندی کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جی ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد کو ہم گمراہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو دیوبند نے فتویٰ دیا ہے، اور فتویٰ دیا ہے ان کی باتوں پر۔ جی بھائی آپ نے ان کے بیان سنے یا نہیں سنے؟ اب بیان تو سنے ہیں۔ تو بیان سنے ہیں، بیان آپ عالم ہو غیر عالم ہو؟ اب غیر عالم ہے، عالم نہیں ہے۔ آپ غیر عالم ہو، اس لیے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بیانات کتنے خطرناک ہیں۔ دیکھو علماء دیوبند نے ان کے بیان سنے، اور بیان سننے کے بعد، کیونکہ دیوبند جو یہ جماعت کا کام جو ہے نا، یہ دیوبندی جماعت ہے اصل میں۔ جی 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 پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ یہ دیوبند ہی کی جماعت ہے، تبلیغی جماعت، جی ٹھیک ہے۔ اور دیوبند نے ہر دور میں اس جماعت کی تائید کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ بھی مولانا سعد کو ہم گمراہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دیوبند والوں نے گمراہ کہا ہے اپنے فتوے میں، گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں یہ کہا ہے اپنے فتوے میں۔ آپ نے فتویٰ دیکھا یا پڑھا کچھ؟ ہاں فتویٰ تو دیکھا ہے۔ تو دیکھا ہے، کیا پڑھا پھر اس کے اندر؟ ہاں اس میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن تو رجوع کر لیا ہے نا، معافی مانگ لیا ہے نا۔ نہیں نہیں نہیں، رجوع کس کو کہتے ہیں آپ؟ رجوع کی ہم آئندہ سے بات نہیں کریں گے۔ تو وہ تو بار بار کر رہے ہیں، رجوع کب کیا تھا انہوں نے؟ رجوع کیا تھا؟ 2016 میں رجوع کیا اسے؟ تو 2016 کے بعد ان کے حضرت بیان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان پہ جو انہوں نے رجوع کیا، ہاں ہاں، تب تو سے غلطی ہوئی۔ ہاں بھائی دیوبند نے بھی یہ کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بیان تک تو قابل اطمینان ہے ان کا رجوع، باقی اس کے بعد انہوں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک بیان کیے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک دو جگہ کی بات بتاتے ہیں ہاں تاکہ آپ بتائیے۔ کے علم میں آ جائے۔ اورنگ ٹھیک۔ آباد کا اجتماع ہوا تھا، ہاں ہاں اورنگ آباد کے اجتماع میں عصر کی نماز کے بعد نکاح کی مجلس تھی، ٹھیک۔ تو فضول خرچی کے بارے میں بیان کر رہے تھے، اور یہ کہا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی اپنے معمول سے ہٹے، اس لیے حضور کو اذیت اٹھانی پڑی۔ جی تو پہلی بات، نبی معمول سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ یہ صحیح۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، حالانکہ نبی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ تو یہ نبی کے بارے میں اتنا بڑا الزام لگانا، یہ تو وہاں اورنگ آباد کے اجتماع میں کہا۔ جی اور دوسری، بھوپال کا اجتماع ہوا، وہاں بھی انہوں نے بہت سارے علماء اور مدارس کے خلاف بیان دیے ہیں، جو نیٹ پر پڑے ہوئے ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ جی جی اللہ کے نبی کے گھر میں روزانہ صحابہ روزانہ بکری کا تازہ گوشت بھیجتے تھے، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاں کہ چاند ہو جاتا تھا چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ آپ نے تو سنی ہوگی نا، یہ حدیث ہے۔ جہاں جہاں سنا۔
اور وہ کیا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے یہاں روزانہ صحابہ تازہ گوشت بھیجا کرتے تھے بکری کا. جی جی تو نبی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو حدیث میں نہیں ہے اور اس طریقے کی بات کہنا یہ غلط ہے. جی ملیشیا کے اندر اجتماع ہوا، ملیشیا کے اندر بھی انہوں نے اس طریقے کی بات کہی ہے کہ بغیر گشت کے ایمان کامل نہیں ہوتا. تو بہت سارے آپ نے کہا نا رجوع کر لیا. ہاں ہاں ہاں، رجوع کر تو لیا. بھائی رجوع کا معنی اور ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو توبہ کرے آدمی، اور ٹھیک ہے. دوسرا جو گناہ ہو گیا اس کو چھوڑ دے، دوبارہ نہ کرے. اس جی کا جی مطلب ہوتا ہے رجوع. اور جی کسی آدمی کے کوئی آدمی تھپڑ مارے پھر کہے جی مجھے معاف کر دو، پھر مارے پھر کہے مجھے معاف کر دو، پھر مارے جی پھر مجھے معاف کر دو، تو اس کو رجوع کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں. یہ تو رجوع نہیں ہوا نا، یہ تو مذاق ہو گیا. مذاق ہو گیا. جی جی تو بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد نے رجوع کر لیا، تو رجوع نہیں ہوا بھائی، وہ تو بار بار اس سے بھی زیادہ خطرناک بیان دے رہے ہیں. جی جی. اور آپ نے کہا کہ بھیڑ چل رہی ہے اور ہاں، مرکز. بھیڑ بہت ہے. تو بھائی بھیڑ کے ہونے سے کیا کوئی آدمی صحیح ہو جائے گا؟ بھائی ایک آدمی غلط ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں کی بھیڑ ہو، بھیڑ سے کیسے صحیح ہو جائے گا؟ اگر بھیڑ کا ہی مسئلہ ہے تو دنیا کے اندر ہم سے زیادہ بھیڑ، مسلمانوں سے زیادہ بھیڑ غیر مسلموں کی ہے. جی جی ہے صحیح. یا نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ ہے، ہاں کم ہے وہ؟ ہاں، بالکل زیادہ بھیڑ ان کے ساتھ. تو بھائی غیر مسلم زیادہ ہے تو وہ صحیح ہو جائیں گے؟ جی نہیں. اچھا، نہیں علماء بھی تو ان کے ساتھ ہے. بھائی علماء دیکھو، علماء جو تھے وہ مولانا مودودی کے ساتھ. مولانا مودودی کا نام سنا آپ نے؟ ہاں، سنا ہے. مولانا مودودی کے ساتھ بھی بہت سارے عالم تھے، لیکن اس وقت علماء اکرام کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی جی رحمت اللہ علیہ نے اس فتنے کی، مولانا مودودی کے فتنے کی بو سونگی تھی، اور بو سونگ کر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا تھا، یا خود ان کے پاس گئے تھے جی اور حضرت سے کہا تھا کہ اس فتنے کا جائزہ لو کہ یہ آدمی ہے کون. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے، زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مولانا مودودی کے فتنے کا جائزہ لیا، تحقیقات کی، تب جا کے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی، فتنہ مودودیت. کیا لکھی تھی؟ فتنہ مدودیت. ہاں، حضرت شیخ نے کبھی کسی کے رد میں کوئی کتاب نہیں لکھی تھی سوائے اس کے. اچھا اچھا اچھا. تو جب لوگوں کو اور علماء اکرام کو مولانا مودودی کے فتنے کا پتہ چلتا گیا تو مولانا اور علماء اکرام ان سے الگ ہوتے چلے گئے. جی تو شروع میں مولانا مودودی کے ساتھ بھی بہت سارے عالم تھے، بڑے بڑے اکابر تھے ہمارے، جی جی لیکن جب آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا لوگ ان سے دور ہوتے چلے گئے، اور خلم کھلا پھر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ آدمی فتین ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے لوگ. تو بھائی بھیڑ کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. جی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ کون کرتا ہے. تو زیادہ کا تو دین میں اور شریعت میں مطالبہ ہی نہیں ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ زیادہ ہوگا تو ٹھیک ہوگا. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ہاں ہاں ہاں. اور پچھلی امتوں میں 72 ہوئے ہیں. بہتر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے. تو جنت میں جانے والے ایک ہے یا زیادہ والے ہیں؟ جنت جانے والے ایک ہے. ہاں، اور زیادہ والے کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا جہنم میں رہے ہیں. جا رہے ہیں. جی تو جی ان کے جی. جہنم میں جانے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹے. یہ بھائی سب جو ہے مولانا عبدالستار صاحب میواتی، پھر ہاں ہاں مولانا شمیم جو ہے جی آپ کا ہاٹا والے، یہ ہاں سب پرانے لگے ہوئے ہیں، سب ان کے ساتھ دے رہے ہیں. مستقیم صاحب بستی والے، جی جی پھر جی اس کے بعد جو ہے مولانا شریف صاحب، جی. مولانا اور بھی بہت سارے علماء ان کے ساتھ. اور یہ علماء سال سال میں نکل رہے ہیں کافی ان کی جماعتوں میں. بھائی پہلی بات تو ایسا ہے، اچھا، دیکھو. ہمارے بہار کا مولانا فرحان جی جی جی. ایک 2 سال کی جماعت، 1 سال لگا کے آئے، پھر سال میں چلے گئے سعودی. مولانا فرحان ہمارے بہار کے. اگر کیسے کہتے ہیں کہ مولانا ساتھ صاحب گمراہ ہے؟ بھائی ایسا ہے یا بھائی، عالم ہو کر کے سب غلط کام کر رہے ہیں لوگ. بھائی ایسا ہے، سنو، یہ جس کے آپ نے نام لیے ہیں یہ دیوبند سے بڑے ہو جائیں گے کیا؟ نہیں. تو پھر جب یہ دیوبند سے بڑے نہیں ہے تو ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے دیوبند کے سامنے. یہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، اور یہ کس غرض سے لگے ہوئے ہیں، کیا ان کو مل رہا ہے، کیا نہیں مل رہا ہے، یا کس کرسی کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں، یہ تو یہی جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے.
اور میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ مولانا مودودی کے ساتھ بھی اس ٹائم میں بہت بڑے بڑے عالم تھے اور لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ آدمی کو لے کر کہاں جا رہا ہے، لیکن جب بعد میں پتا چلتا گیا، ابھی میں آپ کو تازی کارگزاری سناؤں، جی مہاراشٹر لاتور کی ایک جماعت نظام الدین مرکز آئی جی جی چلہ لگانے کے لیے، اور جی اس میں ایک عالم تھے جو ذمہ دار تھے، جی وہ عالم ایک رات رکے نظام الدین مرکز، جی اور ان کو عجیب سا محسوس ہوا، جی 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 اور صبح ہوتے ہی وہ فیض الہی مرکز پہنچ گئے شورا والوں کے، جی جی اور پھر ان سے کسی نے فون پر بات کی تو انہوں نے اپنے وہاں سے آنے کی وجہ بتائی کہ ہم نظام الدین مرکز اس لیے چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہاں نورانیت اور روحانیت نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ آپ جو بھیڑ کا نام لے رہے ہیں اور جو دو چار علماء کا نام لے رہے ہیں، جی اگر آدمی ان کے ساتھ ہے تو ان کی غلط بات صحیح نہیں ہونے کی، یہ یاد رکھنا بھائی۔ صحیح بات، صحیح علماء اکرام نے اور فقہ نے ہمیں اصول دیے ہیں کہ جی اگر کسی کی بات یا تو قرآن میں دیکھو، اگر قرآن میں ملتی ہے تو ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ملتی سنت میں دیکھو، سنت میں ملتی ہے ٹھیک ہے، سنت میں نہیں ملتی تو اجماع میں دیکھو۔ کائے میں دیکھو؟ اجماع میں دیکھو۔ اجماع سمجھتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں بتائیے۔ اجماع دلیل شرعی ہے، جی کوئی مسئلہ وقت کے علماء اور فقہا کسی جی بات پر، کسی مسئلے پر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اس بات کا وہ مطلب لے لیں تو اس کو دلیل شرعی سمجھا جاتا ہے، اور اس سے ہٹ کر کیا ہے، کتنا بھی بڑا شیخ الحدیث ہو، کتنا بھی بڑا حضرت ہو، اس سے ہٹ کر اجماع سے ہٹ کر اگر چلتا ہے